بات ہو تو انعام صاحب اور انور صاحب دونوں الف سے شروع ہونے والے نام ہیں کہ ویلیو ڈٹرمینیشن کی بات کی گئی ہے اس لیٹر کے اندر، پری ڈٹرمینیشن کی. یہ کیا بلا ہے اور اس کی کیوں ڈیمانڈ کی جا رہی ہے؟ موٹر سائیکل کے جو پارٹس امپورٹس ہوں تو ان کی ویلیو پری ڈٹرمن کر لیا جائے گی. یہ پری ڈٹرمینیشن جو ہے یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، کہیں پہ بھی ذکر نہیں ہے کس طرح کسی ویلیو کو پری ڈٹرمائن کیا جائے، کیونکہ یہ اپریزمنٹ اچھی بات نہیں ہے کہ دیکھیے یہ جو مگ یہ امپورٹ میں کرتا ہوں اور شکایت ہوتی ہے کہ اس کو میں 10 روپے کا ڈکلیئر کرتا ہوں حالانکہ ہے یہ 50 روپے کا، تو یہ اچھا نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے ایک دفعہ ہی طے کر لیں کہ یہ مگ جب یہ 50 روپے کا ہوگا؟ نہیں، یہ بیٹھ کے طے کرنا جو ہے یہ دراصل اپریزمنٹ کی یہ ڈسکریشن ہے. اوکے ٹھیک ہے، جب کوئی چیز آ جاتی ہے اس کی وہ کوالٹی، کوانٹٹی اور اوریجن تینوں چیزوں کو وہ دیکھ کے اپریزمنٹ دیکھ کے پھر ان کی ویلیو وہ اسیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کو پہلے سے اسیس کر دینا، سپوز ایک آپ کے پاس آ رہا ہے تو اس کو پہلے سے اسیس کر دینا کہ یہ پارٹس ہیں یا پارٹس آ رہے ہیں ان کو سکریپ میں کر دینا. پری ڈٹرمینیشن جو ہے یہ اس طرح سے پاسبل ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز فزیکلی موجود ہونے سے پہلے اس کی وہ ڈٹرمائن نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ہم چلتے ہیں انور صاحب کی طرف کراچی اسٹوڈیو میں. انور صاحب، کیا یہ پری ڈٹرمینیشن ہی خراب چیز ہے جتنی ہمارے انعام صاحب کہہ رہے ہیں، یا اس پہ کچھ بہتری کی بھی صورت ہو سکتی ہے کہ انڈسٹری کو ہیلپ آؤٹ کر دے؟ اصل میں ایسا ہے جو انعام صاحب نے کہا وہ بالکل صحیح ہے، بلکہ میں اس میں اور ایڈ کروں گا، انہوں نے جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں اصل اس سے نہیں ڈٹرمینیشن کر سکتے. تو اس پیرامیٹرز میں جیسے انعام صاحب نے جو پیرامیٹر میں ایڈ کروں گا کہ والیوم اور مارکیٹ ٹرینڈ بھی ایک دو اور پیرامیٹر ہیں کسی چیز کی ویلیو ڈٹرمائن کرنے کے لیے. اب آپ اگر یہ فری، اب ساری دنیا میں فری مارکیٹ اکنامیز چل رہی ہیں، اس میں پرائسز فلکچویٹ کرتی ہیں، مٹیریل کی پرائسز بھی فلکچویٹ کرتی رہتی ہیں. اب موٹر سائیکل کے حوالے سے ہی میں آپ کو پچھلے سال جو اسٹیل کی پرائسز تھیں وہ کافی بڑھ گئی تھیں اور اس کے حساب سے مہنگے ہو گئے تھے. اگر آپ اس جا کے ان ڈیٹس میں ایک پری ڈٹرمینیشن کر لیتے، اور آج جو ہے اسٹیل کی پرائسز جو ہیں وہ 40 روپیز پر کلو پہ آ گئی ہیں، تو یہ آپ کس طرح سے کریں گے؟ آپ کر نہیں سکتے. وہ جو انعام صاحب نے فرمایا درست ہے، وہ وہی طریقہ کار ہے کہ اپریزمنٹ کے لیے اس کو آپ پہلے وہ چیز آئے گی اور پھر ہی ڈیسائیڈ کر سکیں گے کہ اس کی ویلیو کیا ہے. جو بھی رپورٹ کی گئی ہوگی ویلیو، آپ اس کے ساتھ کچھ باتیں اس پہ ڈسکس کر سکتے ہیں، اس کو ڈٹرمائن کر سکتے ہیں. پھر آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، الیکٹرانک کا زمانہ ہے، آپ اس کو ریکنفرم کر سکتے ہیں فوراً. کوئی لمبی چوڑی ایکسرسائز اس کے لیے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جی بالکل ٹھیک ہے. یعنی آپ کا یہ ہے کہ جو ویلیو کسی بھی پارٹس کی، کسی بھی امپورٹڈ گڈ کی، وہ پری ڈٹرمن نہیں ہو سکتی اور جب تک کہ وہ اپنے جو ڈیسٹینیشن ہے، جو کنٹری ہے، وہاں تک پہنچ نہ جائے. اور یہ اگر ایسا کیا جائے تو یہ بہت ساری کمپلیکیشن مزید جنم دے. دیکھیں جی، اس میں کافی ساری کیشن جنم دیں گی اور یہ انٹرنیشنل رولز کی وائلیشن ہے. اور یہ جو لوگ کا اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اگر یہ لوگ جن کے خلاف یہ چٹھیاں لکھ رہے ہیں یا جن کے خلاف یہ باتیں ہو رہی ہیں، اگر وہ کسی انٹرنیشنل فورم میں چلے گئے تو ہمارے ملک کو کافی اس میں دھچکا لگے گا اور نقصان ہو سکتا ہے، امیج ڈسٹارٹ ہو سکتا ہے. تو اس بات سے بچنا چاہیے کہ ہم کسی بھی رول کو وائلیٹ کریں، انٹرنیشنل رول کو. جی ٹھیک ہے، یہ انٹرنیشنل لا بھی ہے، اس کا تو قتل نہیں کرنا چاہیے. اس کے بجائے آتے ہیں جی ایک اور ایشو جو بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت آٹو انڈسٹری کے حوالے سے. انور صاحب کی طرف میں بعد میں چلوں گا. یہ جو پاس تھرو وینڈر وجود میں آ گئے، کوئی بھی اسمبلر کھڑا ہوتا ہے اور وہ اس کے ارد گرد جو ہوتے ہیں اس کے کاسا لیس اکٹھے ہو جاتے ہیں پاس تھرو وینڈر کے، اور کہہ دیتے ہیں جی 3 لاکھ امپلائی. آج بھی کسی نے کہا ہوا کہ جی 3 لاکھ لوگ امپلائی کیے ہوئے ہیں ہمارے وینڈرز نے. کوئی کہتا جی 65,000 کیے ہوئے ہیں، کوئی کہتا جی 1 لاکھ کیے ہوئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جب پاس تھرو وینڈر ہیں تو پھر کہاں کی امپلائمنٹ جنریشن؟ دیکھیں جی، پاس تھرو وینڈر چند ایک ہیں، سبھی پاس تھرو وینڈر نہیں ہیں. پہلے تو میں یہ کلیئر کروں گا کہ وینڈر اس میں بہت اچھا کام کرنے والے اور ایکچوئل وینڈر بہت سارے ہیں. چند ایک لوگ ہیں جو پاس تھرو وینڈر ہیں اور جو اعلی کار بنے ہوئے ہیں چند اسمبلرز کا. جیسے چند ایک وہ ہوتی ہیں. جی بالکل بالکل، چند کالی بیڑے ہیں، سارے لوگ نہیں ہیں. پہلے تو میں یہ کلیئر کرتا چلوں. اور دوسرے جو چند لوگ ہیں وہ صرف اسی اسمبلر کے لیے کام کر رہے ہیں جس نے انہیں امپلائی کیا ہوا ہے، اپنی کنوینئنس کے لیے. اپنی کنوینئنس کے لیے اسمبلر اپنی کنوینئنس کے لیے ہی اس کو سپورٹ کرتا ہے. ایون کہ چند اسمبلرز نے اس میں اپنی انویسٹمنٹ بھی کر رکھی ہے. اچھا، امپورٹ میں وہ امپورٹ کرتے ہیں، وینڈر امپورٹ کرتا ہے ایز سب کمپوننٹ. ایکچوئل وہ سب کمپوننٹ نہیں ہوتے، وہ کمپوننٹ ہوتے ہیں اور ان کی اسمبلی کرتے ہیں صرف. جی ٹھیک ہے. اور وہ جو سب اسمبلی وہ پھر اس کو. انور صاحب پھر یہ جو نعرہ لگتا ہے کہ ہم نے ٹریکٹر میں 92% اچیو کر لیا اور موٹر سائیکل میں 90% پہ چلے گئے ہیں اور گاڑیوں میں 63% پہ چلے گئے ہیں. پھر یہ تو نعرہ ضرور ہوا، اس میں تو کوئی حقیقت نہ ہوئی اگر یہ پاس تھرو وینڈر کا فینومینا ایگزسٹ کرتا ہے تو.
نہیں، اگر دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر نعرہ لگایا جائے تو نعرے کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا. آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وائبلٹیز کیا ہیں، وہ پاس تھرو کیوں ہوتے ہیں، ان چیزوں کو ریزنس کو روکا جائے جن سے وہ پاس تھرو ہوتے ہیں. اور جیسے انعام صاحب نے فرمایا بہت کوئی زیادہ پارٹ پاس تھرو نہیں ہوتے، لیکن جو بھی ہو رہے ہیں ان کو پالیسیز سے اور مانیٹرنگ سے اور ریئلٹیز کو دیکھتے ہوئے پالیسی بنانا ہوگی. اسی ضمن میں ایک بات ہوتی ہے، ان آرگنائز سیکٹر کہا جاتا ہے. 40 موٹر سائیکل اسمبلر جن کو کہتے تو چائنیز ہیں لیکن وہ بیسیکلی پاکستانی ہیں، پاکستانی برانڈ ہیں. آپ ان کو انآرگنائزڈ کا نام دیتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کو آپ ان آرگنائزڈ کیوں کہتے ہیں؟ آپ ان کو آرگنائز میں کیوں نہیں لاتے؟ ان کو آرگنائز کیوں نہیں کرتے؟ اس کی بھی وجوہات ہیں. اب جیسے ہمارے یہاں ایک ایسوسیشن ہے جس میں فیگرز رپورٹ ہوتی ہیں اور جو اور کام کرتی ہے آٹوموبائل انڈسٹری کی بہتری کے لیے، مفاد کے لیے. اب اس میں 40 میں سے مشکل سے 3 انہوں نے بڑی مشکل سے ممبر بنائے. وہ ان کو ممبر کیوں نہیں بناتے؟ ان کو اپنی آرگنائزیشن میں کیوں نہیں لے کے آتے؟ اپنی آرگنائزیشن میں لائیں. اب ہماری جو پروڈکشن رپورٹ ہوتی ہے سال کی، یہ جو موٹر سائیکل کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، آپ کو 2.5-3 لاکھ موٹر سائیکلوں کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بن رہی ہیں، کیونکہ وہ رپورٹ ہی نہیں ہو رہی کسی فورم پہ. آپ ان کو اپنے فورم میں لے کے آئیں، ان سے لیں اور ان کو مانیٹر کریں اور ان کے مسائل بھی سنیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. آپ جیسے وہ ڈنڈا لے کے ان کے پیچھے پڑ جائیں گے تو یہ تو انڈسٹری میں کام رکھے گا. آپ کو طریقہ کار کوئی اس کے لیے اڈاپٹ کرنا پڑے گا اور سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. جی بالکل طریقہ کار اڈاپٹ کرنا پڑے گا. میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ اب تو اس کی لیڈرشپ بھی پرائیویٹ سیکٹر سے، کیا وہ فورم نہیں ہے اس طرح کی چیز کو کنڈکٹ کرنے کے لیے؟ وہ بہترین فورم ہے. اور جو ٹی بی ایس ٹیرف بیس سسٹم انٹروڈیوس کیا گیا ہے اور جناب وسیم حقی صاحب جو کام کر رہے ہیں، بہترین فورم ہے اور صحیح طریقے سے کام کیا جا رہا ہے. لیکن جب آپ بات کرتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ بھئی یہ پاس تھرو، اب اس پاس تھرو کے سلسلے میں بھی انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کام کر رہا ہے. اور جب یہ ٹی بی ایس پوری طرح نافذ ہو جائے گا تو یہ پاس تھرو کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، کیونکہ ٹیکس سسٹم میں جو بھی لایا عمل اختیار کیا گیا ہے اس میں پاس تھرو کی گنجائش رہ نہیں جاتی. چلیے ٹیرف بیس سسٹم کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے اور میں اس پہ پہلے بھی بہت سارے پروگراموں میں بات کر چکا ہوں. اس پہ مزید بات کریں گے. واپس آتے ہیں انعام صاحب، مسئلے کا حل کیا ہے کہ لوگوں کو موٹر سائیکل بھی سستی ملے، ہمارا وینڈر بھی پنپے، ہمارا اسمبلر بھی اچھا رہے اور امپورٹر جو ہے اس کو بھی ایک ون ون سچویشن ملے؟ بالکل جی، یہ تو ساری ایک ہی ٹیم کے سمجھنے سبھی حصے ہیں اور جب تک یہ سارے نہیں چلیں گے ایک ساتھ میں تو یہ انڈسٹری گرو نہیں کر سکتی. اس میں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا، جس طرح انور صاحب نے کہا کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں، سب کی رائے کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. اور ابھی ٹیرف بیس سسٹم جو ہے یہ بہت اچھا سسٹم ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس میں ابھی فلا ہیں کو بہتر کرنا ہے. یہ ہم نے اگلے کوارٹر میں ڈسکس کرنا ہے جیسے ٹیرف بیس سسٹم کو بڑی ڈیٹیل میں. لیکن ون ون سچویشن تمام جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کے لیے کیسے ہو؟ پہلے تھوڑا سا اس حوالے سے کہ ایک دوسرے کے اوپر الزام بھی نہ لگے، ہر ایک کے مفادات جو ہے وہ محفوظ ہو جائیں، یہ کیسے ہو؟ بالکل یہ اسی طرح ممکن ہے کہ جس طرح انور صاحب نے بتایا کہ ایک فورم پہ جیسے پاما کا فورم ہے اس میں جو اسمبلرز ہیں، لوکل اسمبلر ہیں، ان کو بھی شامل کر لیا جائے اور وہ فگر جو پروڈکٹ آتی ہیں. نہیں تو موٹر سائیکل، انور صاحب اور انعام صاحب، موٹر سائیکل اسمبلر کا اپنا کیوں نہ کوئی فورم ہو جائے جو جس فورم پہ بیٹھ کے وہ اپنی بات کریں، وہ گاڑیوں والے ہیں ان کو سائڈ پہ کر دیں، کیا خیال ہے؟ اس طرح کا ایک فورم اس طرح کا ایک ابھی بنایا گیا ہے، لیکن ایک تھوڑی سی ایک اس میں جو ایک پروسیجرل اور قانونی سسٹم ہمارے یہاں ہے وہ یہ ہے کہ فیڈریشن یا چیمبرز ہیں اس کی ایک کسی بھی سیکٹر کی ایک فورم یا آرگنائزیشن اس کا ممبر ہو سکتا ہے اور بات اسی کی سنی جاتی ہے. ہم لوگوں نے خود گراس لیول کے جو موٹر سائیکل کے وینڈرز تھے ان کی ایک ایسوسیشن بنائی ہوئی ہے. الحمدللہ اس کے ابھی 140 ممبر ہیں، لیکن وہ ہماری ایسوسیشن ابھی فیڈریشن سے یا چیمبر سے ریکگنائز نہیں ہے کیونکہ وہاں آلریڈی پاپام کام کر رہی ہے. لیکن ہم اپنے طور پہ پازیٹو کام میں لگے ہیں اور آپ یقین جانیے کہ ہم نے پچھلے دنوں ہمارے 2 سال میں ہماری اس ایسوسیشن موٹر سائیکل کے حوالے سے انجن مینوفیکچرنگ کو کمپلیٹ انجن مینوفیکچرنگ پاکستان میں کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے اور پاکستان مشین ٹول فیکٹری کے ساتھ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور وہ تقریباً ایسا انجن تیار ہو چکا ہے جو پاکستان مشین ٹول فیکٹری ہر موٹر سائیکل کمپلیٹ انجن آفر کرے گی. اسی طرح شوق کیا بات ہے انور صاحب، اس پہ ہم بات جاری رکھیں گے اور آپ اس پہ اور دوسرے موضوع پہ بھی، خاص طور پہ ٹی بی ایس پہ میں چاہوں گا کہ آپ کا انپٹ لوں اور انعام صاحب کا بھی اس ایشو پہ ہم بات جاری رکھیں گے. آتے ہیں مارکیٹ اس وقت ہمیں پازیٹیو میں نظر آ رہی ہے، تقریباً نیوٹرل زون میں ہے لیکن پازیٹیوٹی کی طرف گامزن ہے. 230 پوائنٹ نیگیٹو میں سٹارٹ ہو کے پازیٹیو پہ آنا
بہرحال ایک معنی رکھتا ہے. اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے نیشنل بینک لیڈ ہے والیوم کا 9595.44 پوائنٹ کا لیول ہے مارکیٹ کا, 10 پوائنٹ پازیٹیو ہے. KSE 100 انڈیکس 0.03% کا اضافہ, کوئی اضافہ اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن مارکیٹ نے اپنے لاسز ریکور کر لیے. نیشنل بینک آف پاکستان لیڈ کر رہا ہے مارکیٹ کو, 3 روپے کا اضافہ ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے اندر, 2 روپے 90 پیسے کا. ڈی جی خان سیمنٹ 2 روپے 65 پیسے کی کمی ہے اس کے اندر, اور اس کے بعد PTCL کی اگر ہم بات کر لیں تو 25 پیسے کی کمی نظر آ رہی ہے اس کو. اس اسٹاک مارکیٹ پہ اور اس ٹاپک پہ ہم آج گفتگو جاری رکھیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں اس بریک کے بعد. موٹر سائیکل انڈسٹری ان فوکس. ویلکم بیک. CNBC کے پروگرام بازار میں خوش آمدید. آج ہم موٹر سائیکل انڈسٹری پہ فوکس کر رہے ہیں. اس وقت سٹاک مارکیٹ کی صورتحال کا اگر جائزہ لے لیا جائے تو ایک دفعہ پھر نیگیٹو میں چلی گئی ہے مارکیٹ. ہمیں تقریباً 11 پوائنٹ کی نیگیٹیوٹی نظر, سیلنگ پریشر ایمرج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن وولیٹیلیٹی ہے آج میٹ کے اندر. 230 پوائنٹ نیگیٹو پہ کھلی, پھر اس کو ریکور کیا, پازیٹیو میں گئی, اگرچہ مارجنل تھی, لیکن اس کے بعد پھر ہمیں نیگیٹو ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے. دیکھیے آج سارا دن مارکیٹ کیا کھیل کھیلتی ہے. انویسٹر ہم واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. سٹاک موٹر سائیکل انڈسٹری ان فوکس پہ بات ہو رہی ہے. ایک اہم ایشو جو پہلے رہ گیا تھا وقفے سے پہلے, اور وہ تھا TBS سسٹم, جو کہ ٹیرف بیس سسٹم انٹروڈیوس کروایا ہے ابھی گورنمنٹ آف پاکستان نے. اس پہ بہت ہیوز اینڈ کرائز بھی ہوئے ہیں اور فالو اپ میٹنگز بھی ہو رہی ہیں. انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ادارہ ہے, جس کا ہیڈ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے راسگار صاحب. ہم پوچھیں گے انعام صاحب سے کہ یہ کیا ہے TBS سسٹم اور اس پر اتنی ہیوز اینڈ کرائز کیوں ہوا انڈسٹری کی طرف سے. دیکھیں جی, TBS پہ پہلے میٹنگز ہوتی رہی پچھلے کئی سال سے, لیکن اس کو سیریس نہیں لیا گیا, اور جب یہ سسٹم بنایا گیا تو بڑی جلدی میں بنایا گیا. ٹھیک ہے. اور اس میں سبھی سٹیک ہولڈرز, جس میں یہ نئے آنے والے بھی شامل ہیں موٹر سائیکل مینوفیکچررز, ان کے شامل نہیں کیا گیا. اور فوری طور پہ کیونکہ ٹائم لمیٹیشن کی وجہ سے جو پرپوزلز آئیں جیپنیز اسمبلرز کی طرف سے ایز اٹ از, اچھا, وہ سمجھ لیں کہ TBS سسٹم کو بنانے والوں کو خود اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ نہیں, لیکن دیکھیے آپ کے ریپرزینٹیٹو تھے نا, آپ لوگ تھے نا جو بنا رہے تھے اس کو. تو پاپام کی بھی اس میں ریزرویشنز ہیں, اس میں انہوں نے بھی اپنی آبزرویشنز دی ہوئی ہیں. پاپام